بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین ہمیں نہیں آتا ہے تو اپنا دین سیکھیں۔ وضو نماز کے فرائض کیا ہیں، روزوں کے فرائض کیا ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہیں، کس وقت نماز فرض ہو جاتی ہے اور کب نماز چھوڑنی ہے، اس کے مسائل ہیں۔ بچوں کی تربیت کا دین ہے۔ معاشرت میں ایک ساتھ رہتے ہیں بھائی بہن، اور گھریلو زندگی کا دین ہے۔ حدیثوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے، سونے کے جیسے آداب بتائے ہیں، ایسے معاشرت کے آداب اور معاشرت کے حقوق ہیں۔ بھائی کا بہن پر کیا حق ہے اور بہن کا بھائی پر کیا حق ہے، شوہر کا اپنی بیوی پر کیا حق ہے اور بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہیں تو ہمارے پڑوسیوں کا کیا حق ہے، اس کا دین ہے۔ اور حقوق سے ایک دوسروں کو وابستہ کیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ جیسے اینٹوں کو گارے سے جوڑ دیتے تو بلڈنگ بن جاتی، اور پھر دوسری چیزوں کو، دروازے کی لکڑی کو دروازوں سے جوڑتے ہیں، دروازے بن جاتے ہیں، اور پورا گھر تعمیر ہو جاتا ہے اور گھر لوگوں کو کام آتا ہے۔ ایسے جب معاشرت کے حقوق ادا ہوں گے تو لوگ ایک دوسروں سے جڑ جائیں گے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، پڑوسی پڑوسی سے، دکھ سکھ کے ساتھی بن جائیں گے۔ سب بوجھ ہلکا ہو جائے گا، پریشانیاں کم ہو جائے گی، کہ حقوق کے راستے سے سب جڑ گئے ہیں، حقوق سے سب جڑے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتائے ہیں اور اس حق کی حد بتائی کہ حد کتنی ہے۔ ہر حق کی حد ہے۔ جیسے نمازوں کی رکعتیں طے ہیں کہ فجر کی 2 فرض ہیں، ظہر میں 4 فرض ہیں، کہ نماز فرض کی ہیں، اس کی رکعتیں بتائی، رکعتوں کی حد بتائی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب بتایا، اس کی حد بتائی کہ اتنا زکوٰۃ کا نصاب ہے، یہ حد ہے اس کی۔ ایسے ہی حقوق کی حدیں ہیں۔ بیوی پر حق ہے شوہر کا، لیکن کتنا حق ہے؟ شوہر کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ شوہر کے اوپر بیوی کا حق ہے، کتنا حق ہے؟ اتنا حق ہے جتنا اللہ نے بتایا ہے، باقی اللہ کی نافرمانی اب اس کے لیے جائز نہیں۔ شوہر کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ خدا کو ناراض نہیں کر سکتا، ماں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، دادی اور نانی کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہیں کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو خوش رکھنے کے لیے خدا کی بغاوت نہیں کر سکتا ہے۔ جو خود کھاتا ہے وہ بھی بچوں کو کھلاوے، یہ حق ہے۔ جو خود پہنتا ہے وہ بھی بچوں کو پہناوے، یہ حق ہے۔ جیسے گھر میں وہ رہتا ہے ایسے گھر میں ان کو رکھے، وہ حق ہے۔ وہ جھونپڑے میں رہتا ہے تو جھونپڑے میں رکھے گا، اس سے زیادہ کا حق اس پر نہیں ہے۔ وہ دال روٹی کھاتا ہے تو دال روٹی کھلانے کا وہ بھی ذمہ دار ہے، اس کی جیسی استعداد ہے، اس کی جیسی استعداد ہے، اس استعداد کا اس کے اوپر حق ہے۔ دال روٹی کھانے والے پر بریانی کھلانا واجب نہیں ہے بیوی بچوں کو، کہ اس کی اتنی استعداد ہے تو اتنا کھلاویں۔ حقوق اللہ پاک نے بتائے، ان حقوق کے راستے سے ہم ایک دوسروں سے وابستہ ہو جائیں گے تو زندگی خوشیوں بھری ہو جائے گی، ساری پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے دین کو سیکھنا ہے، نماز بھی سیکھنی ہے، روزہ بھی سیکھنا ہے، پاکی ناپاکی کے مسئلے بھی معلوم کرنے ہیں، اور یہ مسائل اور دین جو ہے وہ عمل کے لیے ہے، کہ اس پر پھر عمل کرنا ہے۔ اب جو سیکھا ہے عمل کرنا ہے، درگزر کرنا سیکھا تو درگزر عمل میں لانا ہے، کہ بھئی معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا ثواب ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو عمل کرتے ہوئے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی گزریں۔ اور اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے، جو چیز عمل میں ہوگی وہ چیز بچے آسانی سے سیکھ لیتے ہیں، آسانی کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں۔ جو چیز عمل میں ہے، چاہے وہ مشکل چیزیں ہیں، اور جو چیز عمل میں نہیں ہے وہ بچوں کے لیے مشکل ہے۔ گھر کے ماحول میں کھانا پینا، پہننا اوڑھنا اور ضروریات کی باتیں جو ہو رہی ہیں وہ بچوں کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں عمل میں ہیں۔ اور نماز، روزہ، ذکر، تلاوت اور صدقہ خیرات اور صبر شکر جو ہے وہ عمل میں کم ہے، تو اس لیے بچوں میں بھی پیدا نہیں ہوتا وہ۔
بچوں میں بھی وہ چیز پیدا نہیں ہوتی. ہاں، اپنی چوک پر اپنی بھول پر معافی مانگنا عمل میں نہیں، اس لیے بچے بھی معافی نہیں مانگتے، چھوٹے بچوں سے بھی وہی نہیں مانگتے، کیونکہ معافی مانگنا عمل میں نہیں. وہ بچے نے کبھی دیکھا کہ اس کی ماں اس سے معافی مانگ رہی ہے، کس چیز پر؟ کہ کبھی اس پر زیادتی کر دی اور بچے کو بیجا مار دیا تھا. اب دوسرے دن ماں کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مارا تھا اس کو، تو دوسرے دن اگر وہ ماں بچے سے معافی مانگ رہی ہے کہ بیٹا مجھے معاف کرنا، کل میں نے تجھے زیادہ مار دیا تھا، تو یہ بچہ معافی مانگنا سیکھ رہا ہے ماں سے. باپ نے گالی دے دی غصے میں، لیکن اب اس سے معافی مانگ رہا ہے بیوی سے کہ میں نے تجھے گالی دے دی، معاف کرنا اللہ کے واسطے. تو یہ بیوی اپنے شوہر سے معافی مانگنا سیکھ رہی، لیکن ماحول میں معافی مانگنے کا تو رواج ہی نہیں ہے. گالی دے کر مار دھاڑ کر کے سبھی یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں نے جو کیا وہی برابر ہے. تو معافی مانگنا کوئی نہ بچے سیکھ رہے نہ بڑے سیکھ رہے، اس لیے لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اگر معافی مانگنے کا ماحول بنے تو ساری لڑائیاں ختم ہو جاتی. لڑائی جھگڑوں کے بعد معافی مانگنے کی مثال ایسی ہے جیسے جلتی ہوئی آنکھ پر پانی ڈال دیا. جلتی ہوئی آنکھ پر پانی ڈال دیا تو آنکھ بجھ جائے گی. ایسے لڑائی جھگڑے میں اگر معافی مانگ لی تو وہ لڑائی ختم ہو جائے گی. بھائی میری بھول ہو گئی. بیوی نے معافی مانگ لی شوہر سے کہ میری بھول ہو گئی. ساس نے داماد سے معافی مانگی کہ ہماری بھول تھی، تو وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ اس معاملے میں ہم نے تحقیق نہیں کی تھی اور ہم نے غلط کہہ دیا تھا، اب ہم کو معاف کر دو. تو خاندان جڑ جائیں گے. ہاں، کہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں کہ ہم کہاں بھول کھا رہے ہیں، کہاں بھول کر رہے ہیں، تو پھر معافی مانگنے کا عادت ہوگی. اور جب معافی مانگنے کی عادت ہوگی تو لڑائی ختم ہو جائے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، زندگی خوشگوار ہو جائے گی جو اصل زندگی ہے. اس لیے ہم اپنے دین کو سیکھیں، دین کا علم لیں، اپنے بچوں کو سکھاویں. اور گھر کے ماحول میں ایک فضا بنانی ہے 5 وقت نماز کی، صبح شام اللہ کے ذکر کی، صبح شام قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی. حدیثوں میں فضائل ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اپنی جگہ بیٹھ کر جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے.